بھری باتیں بھی کرتی ہو. سبحان اللہ. وہ مجھے اس طرح کھانا کھلاتے تھے جس طرح ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بیٹے کو کھانا بھی کھلا رہی ہو اور نرمی سے پیار بھری محبت بھری باتیں بھی کر رہی ہو. اللہ اکبر. اس نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ بھائی تم میری غیبت کیوں کرتے ہو، تم میری چگلی کیوں کرتے ہو. میں تمہاری خدمت کرتا ہوں، تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اور تم میرے خلاف لوگوں کو ورگلاتے ہو. میرے بھائیوں، ہمیں فخر کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے امتی بننے کے لیے نبی آرزو کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، خواہشیں کرتے رہے. اللہ اکبر. کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا. مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، آپ تو رسول بھیج بھی دے. اور بھائی ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی. بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے. ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے. مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے. یہاں پر ایک اور رلا دینے والا واقعہ سنوں گا. ایک دن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک یتیم بچے کو دیکھا جو ایک کونے پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا. اس کے چہرے پر غم اور آنکھوں میں آنسو تھے. اس کے چہرے پر غم تھا، آنکھوں میں آنسو تھے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے، قریب جا کر بیٹھے، بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور نہایت ہی محبت سے پوچھا، بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے بتاؤ نا تم کیوں رو رہے ہو؟ روتے ہوئے بچے نے سر اٹھایا، آپ کی طرف دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب میرا کوئی نہیں رہا اس دنیا میں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور کھیلنے کے لیے کوئی ساتھی بھی نہیں میرا. میں یتیم اور لاوارث ہو چکا ہوں. میرا نہ تو بھائی ہے اور نہ ہی تو کوئی میری بہن ہے. ایک باپ کا سہارا تھا وہ بھی چلا گیا، اور میری ماں تو کب کی میرے ساتھ بے وفائی کر کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے. ہائے، بچے کی درد بھری باتیں سن کر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے بچے کو سینے لگایا، سینے سے لگایا اور نہایت ہی پیار سے فرمایا، او بچے کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہارا باپ بن جائے، عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ اور میرے بچے کیا تم پسند کرو گے کہ محمد تمہارا باپ بن جائے، سبحان اللہ، عائشہ تمہاری ماں بن جائے اور فاطمہ تمہاری بہن بن جائے؟ بچے نے جب سنا تو حیرت سے آپ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر مجھ سے بڑا خوش قسمت دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مجھ سے بڑا خوش قسمت بچہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے گئے. نہ صرف اس کے آنسو پوچھے بلکہ اسے اپنے بچوں کی طرح محبت دی، اپنے بچوں کی طرح توجہ دی. میرے کریم آقا اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے، نئے نئے کپڑے پہناتے تھے، اور اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اس کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے. ہائے، ہم میں سے کوئی ہے جو آقا کریم کے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے؟ ہم تو وہ نادان ہیں کہ یتیم بچوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے کے بجائے ان پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. یتیم بچوں پر طنز کرتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو تمیز نہیں دے سکے اور اب یہ ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. اللہ اکبر. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے نا، محبت بھرا ہاتھ رکھتا ہے نا، تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، یتیم بچے کے سر کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اندازہ لگائیے ایک ہاتھ کے نیچے کتنے بال آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فری میں، مفت میں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جو شخص کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہے. ایک دن میرے کریم آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. اچانک ایک غریب شخص آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے،
چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں مایوسی تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یا رسول اللہ، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے اور میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، کیا میری اس حالت کو بدلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہائے، اس کی حالت زار دیکھ کر میرے رسول کریم کا دل بھر آیا۔ آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، صحابہ، کوئی ہے جو اپنے اس بھائی کی مدد کرے، کوئی ہے جو اپنے اس غریب بھائی کی مدد کرے۔ ایک صحابی اٹھے، کہا، یا رسول اللہ، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ صحابی اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ رسول کریم کے کہنے پر صحابی اس غریب کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن ان کے گھر اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ جو صحابی غریب کو اپنے گھر لے کر گئے تھے، اس صحابی کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے اور ہم جو تھوڑا سا کھانا بچا کر رکھے ہوئے ہیں وہ اس مہمان کو دے دیتے اور خود بچوں کو بہلا کر سلا دیتے، خود نہیں کھاتے اور بچوں کو بھی نہیں کھلاتے، آج کا کھانا مہمان کو ہی دے دیتے۔ اب بیوی نے کیا کیا، اس تھوڑے سے کھانے کو مہمان کے سامنے پیش کیا اور چراغ کو بجھا کر خود سو گئے، تاکہ مہمان یہ نہ سمجھے کہ میزبان خود بھوکے سوئے ہوئے۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میزبان خالی پیٹ سو گئے۔ اگلے دن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہنچے جس نے رات کو مہمان کی خدمت کی تھی، خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھانا کھلایا تھا، جب یہ صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو میرے کریم آقا مسکرانے لگے، فرمانے لگے، اے صحابی، رات کو جو تم نے عمل کیا وہ عمل میرا اللہ بھی دیکھ رہا تھا اور اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ تمہارے اس عمل کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ رات کو تو عرش پر تیرے چرچے ہو رہے تھے، خود اللہ کی ذات تیرے تذکرے بیان کر رہی تھی، خود اللہ کی ذات تیری تعریفیں کر رہی تھی۔ بھائی، تیرے عمل نے تو میرے اللہ کو بہت زیادہ خوش کر دیا ہے۔ مطلب یہ کہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ یہ نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن آج اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، غریب کی مدد کی ہے۔ یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کے تذکرے بیان کی، فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ہم نے اپنے کپڑوں کو سنوارنے میں بڑی محنت کی، قیمتی سے قیمتی لباس پہنے، مہنگے سے مہنگے جوتے پہنے، ہم نے چہروں پر خوب محنت کی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹے گزار دیے تاکہ ہم اچھے نظر آئیں، دلکش اور خوبصورت نظر آئیں، بڑے بڑے الفاظ یاد کیے، بڑے بڑے ڈائلاگ یاد کیے، اس لیے کہ ہم دوسروں کو متاثر کر سکیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے دل کی صفائی پر کبھی دھیان نہ دیا، دل کے اندر گندگی کے ڈھیر لگے رہے، ہمارا دل گندا رہا اور ہم غفلت میں ڈوبے رہے، ہم غفلت میں پڑے رہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائیوں، اگر کسی گلاس میں ذرا سی غلاظت نظر آئے، تھوڑی سی غلاظت بھی نظر آئے، تو کیا آپ اس میں پانی پینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم اس گلاس کے اندر پانی پینے کے لیے تیار ہوں گے؟ ایسے برتن سے دودھ پینا تو رہی دور کی بات، شہد پینا تو رہی دور کی بات، کوئی پانی پینا بھی گوارا نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا پانی پینا گوارا، چاہے وہ گلاس دھل بھی کیوں نہ جائے، صاف بھی ہو جائے، دھل بھی جائے، پھر بھی ہمارا دل نہیں مانتا، ہماری طبیعت نہیں مانتی کہ اس گلاس سے پانی پئیں، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے گلاس کے اندر گندگی کا ڈھیر دیکھا۔ اب گلاس میں تھوڑی سی گندگی لگی تھی میرے بھائیوں، گلاس میں تھوڑی سی گندگی لگی تھی میرے بھائیوں، تھوڑی سی گندگی لگی تھی، تم نے پانی پینا گوارا نہ کیا، گلاس کو اچھی طرح دھویا، خوب کر کے دھویا، دھونے کے بعد بھی تمہارا دل مطمئن نہ ہوا، لیکن دل جو آج بھی گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے، قیمتی دل جو آج بھی گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہے، دل کو دھونے کے لیے آج کوئی بھی تیار نہیں ہے، اس دل کو پاک کرنے کے لیے آج کوئی بھی تیار نہیں ہے، جبکہ ظاہر کی صفائی سے زیادہ باطن کی صفائی ضروری ہوتی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہوں گے ظاہر کی صفائی سے زیادہ
اندر کی صفائی ضروری ہوتی ہے. چمڑے کی صفائی سے زیادہ دل کی صفائی ضروری ہے میرے بھائیوں. مجھے بتاؤ کیا رب کا نور ایسے دل میں جگہ بنا سکتا ہے جس دل میں نفرت ہو؟ اللہ کا نور ایسے دل میں جگہ بنا سکتا ہے جس دل میں نفرت ہو، حسد ہو، بغض ہو؟ ارے دل تو وہ جگہ ہے جہاں سکون اور رب کی محبت بستی ہے. دل تو وہ جگہ ہے جہاں مدینے والے کی محبت بستی ہے. اگر وہی جگہ بھی گندگی سے بھری ہو، جس دل میں رب کی محبت بسی ہوئی تھی، جس دل میں مدینے والے کی محبت رچی ہوئی تھی، جب تم اس دل کو گندا بناؤ گے، اس دل کے اندر گندگی کا ڈھیر ڈالو گے، پھر بتاؤ تمہیں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ پھر تمہاری زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ پھر اس دل کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ آج دنیا کا ہر انسان سکون کی تلاش میں بھاگ رہا ہے. چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک، ہر کوئی سکون کا طلبگار ہے. ہر کوئی سکون کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے. امیر کے پاس دولت کے انبار ہیں، دولت کی فراوانی ہے، دولت ہونے کے باوجود بھی امیر کا دل بے چین ہے، امیر کا دل بے قرار ہے، اور غریب بیچارہ اپنی محرومیوں کے ساتھ بھی بے سکون ہے. وہ بھی سکون ڈھونڈ رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سکون کہیں کھو گیا ہو، اور ہم سب سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے، ادھر ادھر دوڑ رہے، سکون کی تلاشی میں مصروف ہوں. لیکن یہ نہیں سمجھتے، ہم اتنے نادان ہو چکے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ سکون نہ دولت میں ہے، سکون نہ شہرت میں ہے، سکون نہ شاہی محل میں ہے، سکون نہ تو سونے کے پلنگوں میں ہے. ارے سکون تو اللہ کی رضا میں ہے. سکون نہ شاہی محل میں ہے، سکون نہ سونے کے پلنگوں میں ہے، سکون نہ رنگ برنگے کھانوں میں ہے. ارے سکون تو اللہ کی رضا میں، سکون تو اللہ کی عبادت میں. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں. اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے. ایک بار اپنی چاہت کو میں رب کی چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ، ایک بار اپنی رضا کو میں رب کی رضا پہ قربان کر کے تو دیکھ. ہم نے سوچا تھا کہ سکون پیسوں میں ہے، ہم سب لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ سکون پیسوں میں ہے. اسی سوچ کی بنیاد پر ہم نے دن رات محنت کی، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کمایا، مال اکٹھا کیا، پیسہ اکٹھا کیا. جب پیسے کے انبار لگ گئے تو دل پھر بھی سکون نہ پا سکا. پیسہ نہیں تھا، دل پھر بھی بے سکون تھا. حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا. اللہ اکبر، بہت سارا پیسہ اکٹھا ہو گیا، پیسے کے انبار لگ گئے، لیکن دل آج بھی ویسا ہی بے سکون ہے. پھر کسی نے کہا اچھی گاڑی تمہیں ضرور سکون دے گی، اچھی گاڑی خرید لو، اچھی گاڑی ضرور تمہارے سکون کا ذریعہ بنے گی. ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک مہنگی گاڑی خریدی، گاڑی بھی آ گئی. اب وہ قیمتی گاڑی دنیا کے لیے تعریف کا ذریعہ تو بنی، لیکن ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ نہ بن سکی، ہمارے دل کا سکون ہمیں نہ دے سکی. پھر کسی اجنبی نے کہا اچھے کپڑے پہننے سے تمہارا دل سکون محسوس کرے گا، اس طرح کرو، اچھا کپڑا پہنا کرو، لٹھے کا سوٹ پہنا کرو، قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنو، اچھا جوتا پہنو. ہم نے قیمتی سے قیمتی لباس خریدا، مہنگے جوتے خریدے، لیکن ہمارے دل کی بے سکونی وہیں کی وہیں رہی. دل کو پھر بھی سکون نہ ملا. کسی نے کہا اچھا گھر سکون کا ذریعہ بنتا ہے، خوبصورت محل ہونا سکون کا ذریعہ بنتا ہے. ہم نے اپنی زندگی کی کل جمع پونجی ایک ہی محل بنانے میں لگا دی کہ شاید سکون کی گھڑی نصیب ہو جائے. ہم نے ایک خوبصورت محل بنوایا، اس محل میں دنیا کی ہر آسائش رکھی، سونے کے پلنگ، مخملی قالین اور آرائش ایسی
کہ لوگ رشک کرتے رہے، لیکن افسوس صد افسوس وہ محل بھی ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ نہ بن سکا۔ پھر ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا، اپنے اندر کے مفتی سے پوچھا۔ ایک دن ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھا کہ آخر ہم بے سکون کیوں ہیں، آخر ہمارے دل کا سکون کہاں چلا گیا؟ تب جا کر ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے خالی کر دیا تھا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا اپنے دل کو۔ ہم نے رب کی محبت کو دنیا کی چیزوں میں بدل دیا تھا، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، ہم بھول گئے کہ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو گیا تو پھر جگ ناراض ہو گیا۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیو، ناراض رب کو منانے کی کوشش کرو، اور جب اللہ تمہارا ہو گیا، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا، پھر خوشیاں بھی تمہاری، پھر مسکراہٹیں بھی تمہاری۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہمیشہ دولت کی تلاش میں رہتا تھا، ہمیشہ پیسوں کی تلاش میں رہتا تھا، دولت کی تلاش میں رہتا تھا، ایک دن اسے خبر ملی کہ فلاں گاؤں کی زمین کے نیچے خزانہ دفن ہے، بہت بڑی دولت دفن ہے، اور اگر وہ وہاں پہنچ جائے تو امیر ہو جائے گا، اگر وہ وہاں پہنچ جائے تو اسے وہ خزانہ مل جائے گا۔ یہ شخص دن رات بھاگتا رہا، دنیا کا پجاری، پیسوں کا پجاری، دن رات بھاگتا رہا، لیکن وہاں تک جانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی موت واقع ہو گئی، روح نکل گئی۔ جب لوگ اس کے جسم کو دیکھنے کے لیے پہنچے تو اس کے ہاتھ خالی تھے، اور ریت کے اوپر 2-4 جملے لکھے تھے۔ وہ جملے یہ تھے کہ کبھی بھی دنیا کے خزانے کے پیچھے مت بھاگنا، کبھی بھی دنیا کے پیچھے مت بھاگنا۔ سکون ان چیزوں میں نہیں جو باہر تلاش کی جائیں، ارے سکون تو وہ ہے جو دل کو اللہ کی محبت سے بھرا ہوا پائے۔ جو لوگ اپنا دل اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا، وہی لوگ دن رات سکون میں رہتے ہیں، ہر ایک لمحے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے میرے بھائیو۔ سوچیں، ہوا جو ہمیں زندگی دیتی ہے، میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں، ہوا جو ہمیں زندگی دیتی ہے نظر نہیں آتی، زندگی تو دیتی ہے، سکون تو دیتی ہے، مگر نظر نہیں آتی۔ نہ ہم اسے خرید سکتے ہیں، ہوا کو نہ ہم خرید سکتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں سکون دیتی ہے، نظر نہیں آتی، اور ہم اسے خرید بھی نہیں سکتے۔ لیکن جب یہی ہوا کم ہو جائے یا بند ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز ہمیں سکون نہیں دے سکتی۔ یہ ہوا کم ہو جائے یا بند ہو جائے، چاہے ہم تخت پر بیٹھے ہوں یا خوبصورت محل میں رہ رہے ہوں، ہمیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ جب ہوا نہیں چلے گی تو سکون بھی نہیں ملے گا۔ سنو میرے بھائیو، سکون بھی ہوا کی طرح ہے، سکون بھی ہوا کی طرح ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھینا جا سکتا ہے۔ یہ سکون صرف اللہ کی مرضی سے ملتا ہے۔ جس طرح ہوا اللہ کی مرضی سے چلتی ہے اور ہم سب کو سکون دیتی ہے، اسی طرح سکون بھی اللہ کی مرضی سے ہی ملتا ہے۔ دوسری مثال میں آپ کو دیتا چلوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، مضبوط جڑوں والا درخت طوفان میں بھی کھڑا رہتا ہے، اور کمزور جڑوں والا درخت ہلکی ہوا سے بھی گر جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، جس طرح مضبوط جڑوں والا درخت طوفان میں بھی کھڑا رہتا ہے اور کمزور جڑوں والا درخت ہلکی سی ہوا میں بھی گر جاتا ہے، انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ اگر دل اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے، اگر قلب اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے مسائل اسے ہلا نہیں سکتے، اس دل کو پریشان نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بڑے بڑے مسائل بھی، اگر یہ دل اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہے تو پھر دنیا کے بڑے بڑے مسائل اسے ہلا نہیں سکتے۔ اور اگر دل اللہ کی یاد سے محروم ہو، اگر قلب اللہ کے ذکر سے محروم ہو، تو پھر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس دل کی خوشی چھین سکتی ہے، پھر ہلکی سے ہلکی بات بھی اس دل کی سب سے بڑی خوشی کو چھین لیتی۔ اللہ اکبر! ایک اندھیرے کمرے میں چاہے کتنی بھی قیمتی اشیاء پڑی ہوں،
جب تک روشنی نہ ہو وہ سب چیزیں بیکار ہیں. اندھیرا کمرہ ہو، اس کے اندر سونا پڑا ہو، قیمتی سے قیمتی چیزیں پڑی، جب تک روشنی نہ ہو وہ سب چیزیں بیکار ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی. لیکن سنو، ایک معمولی سا چراغ اس اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے. ایسے نہ سے ایک معمولی سا چراغ اس اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے، اس اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے. معمولی سا چراغ کمرے کو روشن کر سکتا ہے. میرے دوستو، انسانی دل بھی ایسا ہی ہے، ہمارا دل بھی ایسا ہی ہے. اگر یہ دل اللہ کی یاد سے روشن ہو جائے تو دنیا کی ہر بے سکونی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اگر یہ دل اللہ کی یاد سے روشن ہو جائے تو دنیا کی ہر بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سی بڑی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے. مگر اگر دل اندھیرے میں رہے، اللہ اکبر، اگر دل تاریکی میں رہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی خوشی بھی بے معنی ہو جاتی ہے. روشنی دل کی ہو یا کمرے کی، دونوں سکون کے لیے ضروری ہے. روشنی کمرے کی بھی ضروری ہے، روشنی دل کی بھی ضروری ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کمرے کی روشنی کے لیے چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دل کی روشنی کے لیے اللہ کی یاد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے سکون کو گاڑیوں، محلوں اور دنیاوی آسائشوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے. آج کی نسل سوشل میڈیا پر اپنی خوشیوں کے جھوٹے مظاہرے کرتی ہے، اپنی خوشیوں کے جھوٹے مظاہرے تو کرتی ہے سوشل میڈیا پر، لیکن حقیقت میں وہی لوگ رات کے اندھیرے میں اپنی ہی بے سکونی پر آنسو بہاتے ہیں. ہم نے رشتوں کو اپنی ترجیحات سے نکال دیا ہے. یہ سچ ہے قبلہ، ہم نے اپنے قریبی رشتوں کو بھی اپنی ترجیحات سے نکال دیا ہے. والدین اور اولاد کے درمیان دوریاں، میاں بیوی کے درمیان بے اعتمادی اور دوستوں کے درمیان منافقت نے ہماری زندگی کو کھوکھلا کر دیا ہے، ہماری زندگی کو اندر سے بے سکون کر دیا ہے، ہماری زندگی کی مضبوط جڑیں کمزور کر دی ہیں. اس نفرت نے، اللہ اکبر، کسی نے کیا کہا تھا، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے. ایک دکھی آدمی نے اپنے غریب دوست سے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تو سکون میں رہتا ہے، بتا تیرے سکون کا راز کیا ہے. غریب دوست نے مسکرا کر کہا، بھائی ایک وقت تھا میں بھی تیری طرح بے سکون تھا، میرے دل کا بوجھ بھی مجھے جینے نہیں دیتا تھا. پھر ایک دن میں نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی، اس کے حضور رویا، گڑ گڑایا. دکھی انسان نے فوراً کہا، جلدی بتا جلدی بتا تو نے کہاں جا کر دعا کی تھی اور تیری دعا قبول ہوئی تھی، میں بھی وہاں جا کر دعا کرنا چاہتا ہوں. دوست نے سامنے ایک کچی سی مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ جو چھوٹی سی مسجد ہے نا، وہی جگہ میری بے سکونی کا علاج بنی. اب یہ دکھی شخص بے اختیار مسجد کے اندر داخل ہوا، ننگے فرش پر بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر پڑا. آنسوں کا سیلاب اس کی گانوں سے بہنے لگا. وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، اپنے دل کا سارا بوجھ بیان کرتا رہا. روتے روتے اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا. کچھ دیر بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. دوست نے کہا، اب بھی تو رو رہا ہے؟ مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھائی یہ غم کے آنسو نہیں، یہ تو شکر کے آنسو ہیں. یہ غم کے آنسو نہیں ہیں، یہ پریشانیوں کے آنسو نہیں ہیں. پھر امیر دوست نے کچی مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ سکون محلوں میں، سکون دولت میں ہے، لیکن آج میرے رب کی اس کچی سی مسجد نے مجھے وہ سکون دیا جو میرے سونے چاندی سے بھرے محل بھی نہ دے سکے، جو سکون سونے چاندی سے بھرے محل بھی نہ دے سکے وہ میرے خدا کی اس چھوٹی سی مسجد نے دے دیا. بے شک اللہ کی پاک بارگاہ میں جھکنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کوئی شک نہیں اس میں. ایک دکھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. صحابی کے چہرے پر غم اور دل کا بوجھ سامنے نظر آ رہا تھا. صحابی کے چہرے پر دکھوں کے آثار تھے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ چکا ہوں, میرا دل بے سکون ہے, میرا دل بے قرار ہے اور میری زندگی بوجھ بن گئی ہے, میری زندگی بوجھ بن گئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات سنی اور محبت سے فرمایا صحابی کیا تم جانتے ہو کہ یہ دنیا ایک مسافر کی سرائے ہے, دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے, یہاں کے غم اور خوشیاں عارضی ہیں, ارے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, یہاں سے تو ہم نے چلے جانا ہے, اگر پریشانیاں ٹینشنیں مصیبتیں آئی ہیں تو 2 دن کے لیے, ارے تیسرے دن تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے. پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی, مثال دے کر فرمایا انسان کا دل ایک چراغ کی مانند ہے, حضرت انسان کا دل ایک چراغ کی طرح ہے, اگر اس میں تیل خالص ہو تو روشنی صاف اور دور تک پھیلتی ہے, لیکن اگر تیل میں گندگی ہو تو روشنی مدھم ہو جاتی ہے اور چراغ دھواں چھوڑنے لگتا ہے. فرمایا یہی حال دل کا ہے, جب یہ دل اللہ کی یاد سے خالص ہو, اللہ کی محبت میں خالص ہو تو اس سے سکون کی روشنی نکلتی, سکون کی روشنی نکلتی ہے جو زندگی کو منور کر دیتی ہے. وہ سکون کی روشنی انسان کی زندگی کو منور کر دیتی ہے, لیکن اگر دل حسد, نفرت اور گناہوں کی گندگی سے بھر جائے تو یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے اور انسان بے سکون ہو جاتا ہے. میرے رسول کریم نے فرمایا جب تم پر دنیا کی تنگی بڑھ جائے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ. جو دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے نا وہی دل سکون پاتا ہے. بڑے ہی ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں کہ آج بہت سی خواتین مادی چیزوں کی دوڑ میں اس قدر مگن ہو گئی ہیں, اس قدر مگن ہو گئی ہیں کہ شوہر پر غیر ضروری دباؤ ڈالتی ہیں, شوہر کو پریشان کرتی ہیں, مہنگے لباس, قیمتی زیورات اور معاشرتی مقابلہ بازی کے چکر میں گھر کا سکون تباہ کر دیتی, برباد کر دیتی. بہت سی خواتین اپنی زندگی کی ترجیحات